نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انه لکم عدو مبین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے تھیوریز آف پنشمنٹ پڑھا تھا۔ تھیوری اب ہے کائنڈز آف پنشمنٹ۔ جب سے حضرت انسان نے دنیا میں قدم رکھا تو اس نے مختلف طریقوں سے جرائم کی سزائیں خود مقرر کی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی انبیاء کرام بھیجے، ان کے ذریعے بھی جو پنشمنٹس جو ہیں وہ مختلف کتابوں میں، اس طرح ہمارے ہولی قرآن میں موجود ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو انہوں نے بھی اپنی بائبل کے ذریعے اور تورات سے مختلف پنشمنٹ جو تھیں وہ کریمنلز کو تجویز کی۔ یہ تو ایک نظام عدل رہا ہے کہ کسی شخص کو ان کی سزا ہونی چاہیے۔ اب مین میڈ لا جو ہے وہ عجیب و غریب ہوتا ہے، مختلف آراء اور اوپینین سے جنم لیتا ہے۔ جو برطانیہ میں جو ایک رائج رہی سزا کیپٹل پنشمنٹ، یعنی سر قلم کر دینا، مار دینا، اس کی مختلف صورتیں رہیں۔ مثلا ایک کنواں بنا لیا جاتا تھا، جو سزائے موت کا مجرم ہوتا تھا، اس کنویں میں بہت بڑے بچھو اور بڑے بڑے سانپ چھوڑ دیے جاتے تھے اور اس جو ہے وہ مجرم کو ڈال دیا جاتا تھا، اور اوپر شہزادیاں بیٹھی تالی بجا رہی ہوتی تھیں اور وہ جو مجرم ہے اس کو سانپ اور بچھو ڈنگ مار مار کے اس کو مار دیتے تھے۔ پھر کچھ ملکوں میں ایک الیکٹرک چیئر بھی انہوں نے رکھی کہ کرسی پر بٹھا دیتے تھے اور اس میں کرنٹ چھوڑ دیتے تھے، وہ بندہ مر جاتا تھا۔ یہی سزائے موت کی کیپٹل پنشمنٹ کی ایک شکل تھی۔ اسی طرح جب یونان میں سقراط نے ایک تھیوری پیش کی کہ جناب سقراط سے پہلے جو ہے وہ بادشاہ وہ بنتا تھا، یعنی بادشاہ تو اس کو ملتی تھی جس کی جتنی زمین ہوتی تھی، فیوڈل سسٹم تھا۔ سقراط نے آگے ایک نظریہ پیش کیا، انہوں نے کہا یہ کیا بات ہے، اگر ایک شخص جس کے پاس زمین زیادہ ہو اور وہ بن جائے بادشاہ، جبکہ جو پڑھے لکھے ہیں وہ زیادہ اس کے لیے مناسب رہیں گے، تو اس نے ایک تھیوری پیش کی کہ جس کی جتنی تعلیم ہو اس کو یہ بادشاہ لگایا جائے۔ اب وہ بادشاہ سلامت کو جو ہے وہ تکلیف ہوئی اور انہوں نے دعویٰ دائر کر دیا کورٹ میں، اور کورٹ نے فیصلہ کیا کہ جناب کیونکہ اس نے نئی نسل میں بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، قیاس پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، تو یہ بغاوت کا خطرہ ہو جائے گا، ملک کو نقصان ہے، لہٰذا اس کو سزائے موت دی جاتی۔ تو وہ سزائے موت کی جو شکل تھی وہ ہوتی تھی زہر کا پیالہ۔ اب اس کو زہر کا پیالہ دے دیا گیا اور ساتھ ہی یہ کہہ دیا گیا کہ اگر آپ اپنی یہ فلاسفی، اپنی تھیوری واپس لیتے ہیں تو ہم پیالہ بھی واپس لیتے ہیں، تو اگر آپ واپس نہیں لیتے تو پھر گھونٹ کر کے آپ اس کو پئیں اور مر جائیں۔ تو وہ ایک گھونٹ پیتا تھا اور کہتا بات تو میں نے ٹھیک کی ہے، تو سب کہتے تھے ٹھیک کیے تو پھر پیتے چلے جاؤ۔ اسی طرح بیچارے نے ایک ایک گھونٹ پی کر زہر کا پیالہ نوش فرمایا اور مر گیا۔ یہ بھی ایک صورتحال تھی سزائے موت کی۔ ہمارے سعودی عرب میں آج بھی سر قلم کر دیا جاتا ہے، ہمارے پاکستان میں جو ہے وہ پھانسی دی جاتی ہے۔ اسی طرح مختلف سیناریوں میں مختلف سلسلے ہیں، اور اسی طرح کچھ جرائم میں اسلام میں سنساری کا سسٹم بھی تھا، اس میں سزائے موت ہوتی تھی وغیرہ وغیرہ۔ تو اس پر جو ناقدین ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو اس قسم کی سزائیں ہیں وہ ڈیٹرنٹس دوسرے لوگوں کو کہاں ہوتی ہیں، جس نے کرنا ہے وہ کرتا ہے، تو سائیکولوجیکل ایفیکٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر آپ نے اصلاح کرنی ہے تو کسی اور طریقے سے کر لیں، اس طرح اس بندے کو اب پتہ نہیں اس کے گواہانوں کا کیا سلسلہ تھا، اس کو تخت دار پر پہنچانے والے وہ عوامل، وہ سرکمسٹانسز کیا تھے، تو وہ اس چیز کو اس طرح تنقید کرتے۔ خیر بہرحال کیونکہ یہ کائنڈز آف پنشمنٹ پڑھ رہے ہیں تو ایک پنشمنٹ اس کی یہ ہوتی ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان۔ تو اس کی جو دوسری قسم ہے پنشمنٹ کی وہ ہے ڈیپورٹیشن۔ ڈیپورٹیشن ہوتی ہے جناب جلا وطن کر دینا، ایک جگہ سے دوسری جگہ اس کو منتقل کر دینا۔ جب انگریز آئے تھے ادھر پاک و ہند میں تو بہادر شاہ ظفر کو انہوں نے کالا پانی بھیجا تھا، برما رنگون جگہ ہے وہاں۔ اسی طرح ملک بدر بھی کر دیتے ہیں، کسی ضلع بدر بھی کر دیتے ہیں،
یعنی ایک بندے کو اس لیے اٹھا کر کہیں بھیج دیا جائے تاکہ اس کے مزید جراثیم دوسروں تک نہ پھیلیں. اگر اس کے کچھ نظریات غلط ہیں مذہب کے بارے میں، دین کے بارے میں یا کوئی پالیسی کے بارے میں، تو فتنہ فساد نہ پھیلے اور اس کو یہاں سے کہیں اور منتقل کر دیا جائے تاکہ دوسرے عوام اس سے محفوظ رہیں، تاکہ مزید یہ جراثیم برائی کے نہ پھیلیں. تو اسے کہتے ہیں ڈیپورٹیشن، جلا وطنی. اس پر بھی مختلف قسم کی جو ہے وہ اصطلاح پر تنقید ہوئی ہے کہ جناب یہ بھی صحیح نہیں ہے. سب سے پہلے جورسٹ کو چاہیے کہ وہ ڈٹرمن کریں کہ آیا یہ کس بنیاد پر جرم کیا تھا، آیا یہ عادی ہے یا اس طرح اس کی اپنے سوچ ہے یا کسی سوسائٹی کے میں جو سیگمنٹ تھے وہ لوگ ان کی وجہ سے کوئی کر لیا گیا ہے وغیرہ وغیرہ. اگر یہ اس طرح سے اسٹڈی کر لی جائے تو پھر شاید یہ ضرورت نہ پڑے. یہ تھی پیشن. نیکسٹ جناب ہے کارپورل پنشمنٹ. کارپورل کہتے ہیں جسمانی سزا کو. جسمانی سزا جو ہے یہ کوڑوں کی سزا ہوتی ہے، سٹرپس ہوتے ہیں، سلیشز ہوتے ہیں، یا فزیکلی لکڑی کے ڈنڈے ہو گئے، یہ سزا دیتے ہیں. اب اس پر جو ہے ناقدین کہتے ہیں کہ یہ سزا جو ہے اس میں کچھ لوگ مار بھی جاتے ہیں. تو آیا اس سزا کا پھر مقصد کیا ہوا؟ سزا کا مقصد تھا اصلاح کرنا، بعد میں یہ صحیح ہو جائے اور دوسرے جو لوگ ہیں سوسائٹی کے ان کو کوئی عبرت ہو جائے. تو اب اس کا کیا مقصد ہوا؟ پھر سوسائٹی کو کیا عبرت ملی اور اس کو کیا سزا ملی؟ تو اسی طرح ڈنڈا جو ہے آپ کو یاد ہوگا کہ نواب پور ملتان میں ایک کیس ہوا تھا، عدالت لگائی گئی تھی اور فوجیوں کی، اور انہوں نے وقت پر یہ آ کے ان کو سزا دی تھی اور یہ کوڑے لگائے گئے تھے. ضیاء الحق کے دور میں خصوصی ایک آرڈیننس بھی بنا جس کے تحت پر یہ کوڑے لگائے جاتے تھے. تو اس کوڑوں سے وہ کہتے ہیں کچھ ایسے زخم بھی ہوتے ہیں جو مہینوں یا سالوں ٹھیک نہیں ہوتے یا اس کی وجہ سے پھر موت واقع ہو جاتی ہے. تو پھر یہ سزا کیا ہوگی؟ کچھ لوگ پاگل ہو جاتے ہیں، کچھ لوگوں کی نفسیات چلی جاتی ہے، کچھ لوگوں کا حافظہ چلا جاتا ہے. تو پھر یہ سزا کیا ہوگی؟ اگر وہ پاگل ہو گیا ہے اور وہ کوئی سیگمنٹ آف سوسائٹی کا وہ رہا ہی نہیں ہے اچھا ایک رکن کے طور پر، تو اس نے پھر کیا کرنا ہے؟ وہ تو ایک ایسا گندا انڈا ہوا کہ پھر دوسرے انڈوں کو بھی خراب کرے گا. تو ناقدین کہتے ہیں کہ یہ سزا جو ہے یہ بھی صحیح نہیں ہے. بہرحال ایک نظریات کے بعد کچھ سزائیں وجود میں آتی ہیں جو مختلف ملکوں میں ابھی تک قائم ہے. اس کے بعد جو ہے کارپورل پنشمنٹ کے بعد ایک اور سزا ہے جی امپریزنمنٹ کہتے ہیں قید محض. سمپل امپریزنمنٹ کہ ایک بندہ ہے وہ کوئی جرم کر رہا ہے، چھوٹا موٹا کر رہا ہے یا بار بار کرتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ آپ امپریزنمنٹ دے دیں، محض قید، صرف قید، کوئی اور چیز اس پر نہ ہو، صرف بند کر دیا جائے. پھر اس کو ویکلی، فورٹ نائٹلی، منتھلی، ہاف ایئرلی آبزرو جج صاحب کو کرنا چاہیے کہ آیا اس نے اپنے کنڈکٹ اور کریکٹر کی اصلاح کر لی ہے. اگر کر لی ہے تو پھر اسے چھوڑ دینا چاہیے. اس پر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کم از کم جو ہے وہ 3 مہینے سزا ہو، اور 3 مہینے میں بھی ہر ہفتے یا ہر 10 دن بعد یا 15 دن بعد ان کو اس کو بلا کے اس کی ذہنی جو ہے وہ کنڈیشن دیکھی چاہیے اور میرے نفسیات بلا کر اس کو چیک کرنا چاہیے کہ آیا اس کا کنڈکٹ اور کریکٹر درست ہو گیا ہے. اگر ہو گیا ہے اور وہ عدالت مطمئن ہے، اس پر ناقدین نے کہا ہے کہ ایک تو اس میں تعین نہیں ہے وہ کیا کرتا ہے، آیا اس کو چھوڑیں پھر وہ کچھ کرنے لگ جائے، یہ بھی کوئی سزا نہیں ہے، نہ یہ کوئی گارنٹی ہے کہ کس انداز سے اس کو رکھا جائے. اور وہ ممکن ہے اسی طرح جو ہماری جیلوں کا حال ہوتا ہے اس میں کسی اور قیدی سے مل کر وہ اپنا بیڑا گھر کر بیٹھے، کچھ اور چیزیں سیکھ لیں جس سے ستیہ ناش ہو جائے. تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی جو سزا ٹھیک ہے، ایک سزا ہے، لیکن اس پر ناقدین نے اپنی رائے یہ نہیں. اس کے بعد جناب ایک سزا ہے سالیٹری کنفائنمنٹ. سالیٹری قید تنہائی، کسی کو اس طرح بند کر دینا کہ وہ اکیلا ہی کال کوٹھڑی میں رہے، اس کی جراثیم کسی اور کو نہ لگنے پائے. اب اس کا پرپل منشا یہی تھی کہ دوسرے لوگوں سے اس کو دور رکھا جائے. اب آپ دیکھیں کہ دور رکھنے سے مراد کیا ہوا؟ وہ ادھر ہے اکیلا، نفسیاتی مریض بھی بن سکتا ہے، پاگل بھی ہو سکتا ہے، اور اس پر ایسے اثرات پڑ سکتے ہیں
کہ کل کو وہ یا تو اسے مار دیا جاتا، اب وہ موجود ہے، جب سوسائٹی میں واپس آئے گا اس کے کیا اثرات ہوں گے اس پر، اس کی دماغی کیفیت کیا ہوگی، کیا وہ اپنے گھر میں رہے گا یا اس کے لیے خصوصی انتظام ریاست وقت نے کیا ہوگا؟ تو ناقدین کہتے ہیں کہ یہ تو خام خواہ ایک بندے کو بھیج کر پھر جب وہ واپس آئے گا تو وہ سوسائٹی میں بگاڑ پیدا کرے گا، پتہ نہیں اس کی اب صورتحال ذہنی کیسے ہوگی۔ پھر اس کو آپ کہتے ہیں کہ جناب واپسی اس کو اس گھر میں لایا جائے، اس کا بیوی کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، بچوں کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، ہمسائے کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، اس کا رویہ کیا ہوگا، کس طرح ہوگا؟ تو کہتے ہیں کہ یہ سزا جو ہے وہ ہے ناقابل قبول۔ ہاں بہرحال اس کی ایک صورتحال تو موجود ہے، اس کے تحت جو ہے وہ یہ سزا قانون کے مطابق دی جاتی ہے۔ اگلی سزا ہے جناب وہ ہے انڈیٹرمینیٹ سینٹینس۔ انڈیٹرمینیٹ سینٹینس مطلب یہ ہے کہ سزا غیر معینہ مدت، یعنی وہ سزا جس کے لیے کوئی پیریڈ ہی مقرر نہ کیا گیا ہو۔ اب یہ سزائیں دی گئیں لیکن یہ ہے عجیب و غریب سزا کہ انڈیٹرمینیٹ پیریڈ جو ہوگا جس کی مدت کا تعین بھی نہیں ہے، اب کیسے پتہ چلے گا کہ اس کو کون سے جرم میں کتنی سزا کس دن کے لیے رکھنا ہے؟ کچھ ملکوں میں سزا صحافیوں کو بھی دی گئی کہ انہوں نے سپریم کورٹ کے آگے یا اپنے عدالتوں کے آگے معافی نہیں مانگی، تو انہوں نے کہا جب تک آپ معافی نہیں مانگتے تو آپ جیل میں رہے۔ تو اب پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا وہ معافی مانگنے کی جو بات تھی بات ہی درست تھی یا غلط تھی؟ اب اس کی ڈٹرمینیشن کون کرے گا؟ یا ان ملکوں میں ہونا چاہیے جو ناقابل العنان ہیں، آربیٹری قسم کے ان کے فیصلے ہوں۔ تو معافی مانگنے سے معافی مانگنے مراد تو یہ ہو نا کہ آپ جھکیں۔ اگر وہ بیچارہ سچا ہو، اب سچ کی کیا ڈیفینیشن ہوگی وہ تو اس بندے کے جج عدالت کے اور اس کے درمیان والی بات ہے۔ تو اگر وہ بات جائز کر رہا ہے اور عدالت کو ٹھیک نہیں لگی اور وہ کہتا ہے کہ جناب آپ جو ہیں آپ جیل جائیں اور جب تک آپ اس نظریے سے پیچھے نہیں ہٹتے یا آپ معافی نہیں مانگتے تو آپ جیل میں ہی رہیں گے۔ اب ناقدین نے اس پر بھی تنقید کی ہے کہ اس سے کوئی وضاحت نہیں سمجھ آتی۔ یہ تو کوئی غریب بندہ ہو جس کے بیوی بچے پیچھے بھوکے مرے ہوں، وہ کسی بات کو کہہ دے کہ ہاں جی میں مانتا ہوں، مہربانی کریں مجھے چھوڑیں تاکہ میں اپنی روزی روٹی کر سکوں، تو یہ تو پھر کوئی معافی نہ ہوئی، کوئی سچائی نہ ہوئی یا کسی سچائی پر کاربند رہنا نہ ہوا۔ اس انداز سے یہ والی جو تھیوری ہے اس پر بھی ناقدین نے کہا ہے کہ یہ بھی مانا ہونا چاہیے، پھر صحیح نہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ آئی ہوگی۔ تو اگر کوئی مشکل ہے تو مجھے کمنٹس بھی آپ کیا کریں تاکہ ہم اس کو مزید پالش کر سکیں۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ کی اس کی لائکس کی اور شیئرنگ کی اور آپ کی یہ مجھے ضرورت پڑتی رہے گی۔ تو تھینک یو ویری مچ، اور اللہ حافظ۔